نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه سيكون في أمتي 30 كذابون، وفي رواية دجالون، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی معزز سامعین اور سامعات، میں آج آپ حضرات کے سامنے انتہائی اہم عنوان مسئلہ ختم نبوت کے حوالے سے کچھ بات عرض کرنا چاہوں گا۔ اور سب سے پہلے میری یہ بات آپ حضرات اپنی گوش گزار فرما لیں کہ یہ ختم نبوت کا عنوان ایسا عنوان ہے کہ یہ ہمارے ایمان کی جان ہے۔ اس لیے تمام مسلمان بھائی اور بہنوں سے درخواست ہے جو یہ میری بات سن رہے ہیں، بیان کو شروع سے آخر تک سنیں، اس لیے کہ یہ ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو ہمیں خود بھی سمجھنا ہے، اپنی اولاد کو بھی سمجھانا ہے، اپنے جڑے ہوئے، اپنے متعلقین اور اپنے سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کو بھی ہم نے یہ مسئلہ سمجھانا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ختم نبوت کے مسئلے کو واضح کرتا چلوں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ ختم نبوت کی تعریف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی بھی نیا نبی اس دنیا کے اندر نہیں آ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ختم نبوت کے منصب کو قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین نے بھی بیان فرمایا، اور اس حوالے سے ایک کتاب ہے ختم نبوت کامل، جسے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، اللہ حضرت کی کامل مغفرت فرمائے، انہوں نے اس حوالے سے ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے جو کہ ختم نبوت کامل کے عنوان سے ہے۔ اس میں قرآن مجید کی 100 آیات ہیں، اور تقریباً 200 سے زائد روایات آپ نے نقل فرمائی ہیں کہ جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بیان ہے۔ لیکن وہ تمام آیات اور احادیث اس موقع پر بیان کرنا مشکل ہے۔ میں قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں رب العالمین نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین کے منصب کو بیان فرمایا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں: ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے خاتم ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات کا سلسلہ نبوت وہ آپ پر مکمل ہوا ہے، اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایات کے اندر، اپنے فرامین کے اندر بھی اس ختم نبوت کے منصب کو خود بھی بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جو آنے والے فتنے تھے، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی بیان فرمایا کہ میرے بعد کچھ جھوٹے لوگ آئیں گے جو اپنے آپ کو نبی کہیں گے، لیکن اے لوگوں یاد رکھو کہ ان میں سے سارے کے سارے لوگ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ جھوٹے ہوں گے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انہ سیکون فی امتی 30 کذابون، میری امت میں عنقریب 30 جھوٹے آئیں گے بڑے بڑے، اور ایک روایت میں ہے دجالون، 30 جھوٹے دجال یعنی مکار اور فریبکار لوگ آئیں گے،
کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن لوگوں سنو، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ کے اندر اپنے منصب ختم نبوت کو بیان فرما دیا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واضح الفاظ میں اپنے خاتم النبیین کو بیان فرمانے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 100 سے زائد مقامات کا آپ کی ختم نبوت پر دلالت کرنے کے بعد کسی قسم کے شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی، لیکن چونکہ رب العالمین کی ایک سنت ہے کہ جہاں اہل حق کا ایک گروہ ہوتا ہے، وہاں اہل باطل کے بھی کچھ چھوٹے چھوٹے گروہ میدان میں سر اٹھاتے رہتے ہیں اور اپنے مکروہ عزائم کے ذریعے مسلمانوں کے ایمان کو چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ پیشن گوئی بھی تھی کہ میرے بعد جھوٹے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، تو یہ آپ کی پیشن گوئی آپ کے دور میں ہی پوری ہوئی کہ سب سے پہلے جو نبوت کا دعویٰ کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمہ کذاب نامی ایک شخص تھا، جو کہ یمن کا رہنے والا بنو حنیفہ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں ہی اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد یہ تسلسل چلتا رہا اور تقریباً مرزا غلام قادیانی، جو ہندوستان میں سب سے بڑا جھوٹا اور لعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کا ڈاکو ہے، اس تک تقریباً علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ اب تک جو بڑے جھوٹے اور کذاب آ چکے ہیں ان کی تعداد تقریباً 70 ہے۔ تو یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ حدیث مبارکہ میں تو 30 کا لفظ ہے، اور یہ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس کی محدثین نے اور مورخین نے یہ تطبیق دی اور حدیث کو سمجھانے کے لیے بیان فرمایا کہ مطلب یہ ہے 30 کا کہ وہ 30 ایسے ہوں گے جو بہت بڑے بڑے فتنے برپا کریں گے، ان کی اتباع کرنے والے لوگوں کی تعداد بھی بہت ہوگی، لیکن اس کے علاوہ کئی اور آ سکتے ہیں جن کی اتباع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، یا یہ ہے کہ ان کا فتنہ اتنا دن چل نہیں سکے گا۔ تو یہ 30 بڑے بڑے وہ ہیں کہ جن کا فتنہ کافی دیر تک چلے گا اور ان کے ماننے والے لوگ بھی کافی سارے ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان بد نصیب لوگوں میں سب سے پہلے مسلمہ کذاب، تمام کا ذکر مشکل ہے، میں چند کے نام لے لیتا ہوں۔ مسلمہ کذاب جو تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ میں نبوت میں آپ کا شریک کار بننا چاہتا ہوں، یعنی آپ مجھے نبی بنا لیں، آدھی نبوت اپنی مجھے دے دیں اور آدھی جو ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں اس وقت ایک چھڑی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تو اگر اس چھڑی کو بھی مجھ سے طلب کرے گا تو یہ چھڑی بھی تجھے میں نہیں دوں گا، نبوت تو بہت بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس کے خلاف صحابہ کرام نے جنگ کی، جو کہ جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہے، جس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اندازہ لگائیں کہ ختم نبوت کا عنوان کتنا حساس ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں کفار کے ساتھ، ان میں جو شہید ہوئے ہیں صحابہ، ان کی تعداد 259 ہے، لیکن یہ جو ایک جنگ ہے ختم نبوت کے عنوان پر یمامہ کے میدان میں مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی ہے، اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 700 صحابہ کرام قرآن کے حافظ تھے اور 70 وہ بدری صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہے کرو، دنیا کے اندر میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، اس لیے کہ یہ میدان بدر میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت اسلام کے دفاع کے لیے نکلے تھے جس وقت اسلام پہ بڑے مشکل حالات تھے۔ تو رب العالمین نے انعام کے طور پہ انہیں یہ سرٹیفکیٹ دیا تھا کہ میں تمہاری مغفرت کر چکا ہوں۔ تو اندازہ لگائیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس ختم نبوت کے عنوان پر کتنے حساس تھے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ طلیحہ اسدی نامی ایک جھوٹا مدعی نبوت والا آیا، سجا ایک نامی ایک خاتون آئی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس طریقے سے حارث نام کا ایک شخص آیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، کلاب نام کا ایک شخص آیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس طریقے سے جو ہی وقت گزرتا رہا، یہ دور چلتا رہا آگے، یہ جھوٹے نبی آتے رہے اور اپنی موت مرتے رہے، اور ان کے دنیا سے جاتے ہی ان کے فتنہ بھی ان کے ساتھ دفن ہوتا گیا۔
قادیان کے اندر 1901 میں مرزا غلام قادیانی کی شکل میں ایک بڑا فتنہ برپا ہوا، جس نے برطانوی سامراج کے زیر سرپرستی اپنی آنکھ کھولی، اور انہی کی شہ پر اور انہی کی چاہت پر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ لیکن یہ شخص اتنا لعین تھا اور یہ شخص اتنا خبیث الفطرت تھا کہ اس نے اسلام کے ایک ایک نظام پر اور اسلام کی ایک ایک تعلیمات پر حملہ کر کے اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ یہ تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہوں، میں آپ کا ذل ہوں، آپ کا بروز ہوں، آپ کا سایہ ہوں، اور آپ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کو اس آدمی نے توڑ موڑ کے اپنے آپ کو نبی بنانے کے لیے پیش کیا۔ احادیث مبارکہ کے اندر اس نے تبدیلی کرنے کی کوشش کی۔ 1901 میں اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس نے کہا کہ قرآن مجید کے اندر جتنی بھی آیات ہیں جہاں پہ محمد کا لفظ ہے اور جو احمد کا لفظ ہے، اس سے مراد نعوذ باللہ میں ہوں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی تھی کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں، ان کی خوشخبری سنانے والے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ اس نے کہا مرزا غلام قادیانی نے کہ احمد سے مراد میں ہوں، میرا نام احمد ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آیت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ دلالت کر رہی تھی، لیکن اس لعین نے کہا کہ اس محمد سے مراد بھی میں ہوں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ، تو یہ جو محمد کا لفظ ہے اس نے کہا اس سے مراد میں ہوں، یعنی مدینے والا محمد نہیں بلکہ نعوذ باللہ قادیان والا میں مرزا غلام قادیانی مراد ہوں۔ اسی طریقے سے نزل علی محمد سورہ محمد کے اندر ہے، اس کے بارے میں بھی اس نے کہا کہ اس سے مراد بھی میں ہوں۔ مرزا غلام قادیانی کی ساری کتابیں اس کفر سے بھری پڑی ہیں۔ اس کے چند مشہور کتابوں کا نام میں لے لیتا ہوں، اگر کوئی انسان ذوق شوق رکھتا ہو تو اسے مطالعہ کرنا چاہیے، جس سے اس کے کفر پہ اسے واقفیت ہو جائے گی، آگاہی ہو جائے گی۔ اس کی کتاب ہے ازالہ اوہام، اس کی کتاب ہے براہین احمدیہ، براہین احمدیہ، اسی کتاب ہے روحانی خزائن۔ اگر یہ تین کتابیں کوئی پڑھ لے گا، اسے معلوم ہو جائے گا کہ مرزا غلام قادیانی کتنا بڑا خبیث الفطرت قسم کا انسان تھا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے اس نے کہا کہ صحابہ کرام جو تھے اس نے اپنے 313 بدر میں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 ساتھی تھے، اس نے اپنے 313 شرابی اور کبابی قسم کے جو دوست تھے ان کو صحابہ کا نام دے دیا۔ اس کی جو بیوی تھی بدکار قسم کی، جس کے بارے میں حکیم نور الدین کہتا ہے کہ وہ لاہور میں شاپنگ کے لیے میرے ساتھ جاتی تھی، ہم راتوں کو ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ مرزا غلام قادیانی کا اپنا بیان ہے، اس کے بیٹے کی کتاب ہے سیرت المہدی، مرزا بشیر الدین اس کے بیٹے کا نام ہے۔ اس نے اس میں لکھا ہے کہ ابا جی خود کہا کرتے تھے کہ مجھے 40 سال کے بعد جا کے پتہ چلا کہ میں تو نامرد ہوں، لیکن مجھے اس سے پہلے اس کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے کہ میں ہیضے کی بیماری میں، پیشاب پخانے کی اور موشن کی بیماری میں کئی عرصے سے مبتلا ہوں، مجھے آج پتہ چلا ہے کہ میں نامرد ہوں۔ تو یہ، اور دوسری طرف حکیم نور الدین جو اس کا خلیفہ ہے، اس کا بیان ہے کہ میں اس کی بیوی کو لے کر کے لاہور کے علاقے میں شاپنگ کے لیے جاتا تھا، اور پھر راتوں کئی کے راتیں ہم وہاں گزارتے تھے۔ اب ایک شریف انسان خود اس سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایک طرف مرزا قادیانی کا اپنا بیان ہے، دوسری طرف اس کے خلیفہ کا بیان ہے، اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ہم اس کے بارے میں مزید کچھ نہیں کہتے، لیکن اس شخص نے اپنی اس بدکار بیوی کو کہا کہ یہ ام المؤمنین ہے، جسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اس امت کی مائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، ازواج مطہرات اس امت کی مائیں ہیں۔ اس خبیث نے کہا کہ میری جو بیوی ہے یہ جو ہے امت کی ماں ہے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف اس نے بڑی بدزبانی کی۔ اس نے اپنی کتابوں میں جا بجا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا، نعوذ باللہ، اس کے بارے میں بڑے سخت الفاظ ہیں، میں اس کی زبانی نقل کر دیتا ہوں، اس لیے کہ وہ شخص گالی دینے کا بالکل عادی تھا۔ وہ کہتا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ حرامی ہیں، سور ہیں اور کنجریوں کی اولادیں ہیں، اور ولد الزنا ہیں، یعنی وہ حرامی ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ جو شخص مسلمانوں کو گالیاں دیتا ہو، انبیاء کرام کی اس نے گستاخیاں کی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے کہا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زنا سے پیدا ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے اس نے بکواس یہ کرتے ہوئے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دادیاں اور نانیاں نعوذ باللہ وہ حرامی تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پہ اس نے بڑے حملے کیے ہیں۔
انبیاء کرام کی بڑی گستاخیاں کی، کبھی کہتا ہے کہ میں آدم ہوں، میں شیس ہوں، میں ادریس ہوں، میں نوح ہوں، اور جو ہے وہ آخر میں کہتا ہے میں محمد ہوں، اور پھر کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ مریم ہے وہ میں ہوں۔ یہ انسان بالکل عقل سے فارغ تھا اور اس کی کسی بات کے اوپر توجہ نہیں دی جا سکتی تھی، لیکن انگریز کی چونکہ پشت پناہی اسے حاصل تھی، یہ ہندوستان میں فتنہ برپا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سادہ لوگ جو مسلمان سادہ تھے اس کی باتوں میں، اس کے فریب میں آگے، اور اس شخص کے جھوٹے نبوت کے دعوے کے شکار ہو کر کے اپنے ایمان سے انہوں نے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو یہ مرزا غلام قادیانی کے میں نے تعارف کروایا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ کیسے ڈاکہ ڈالا ہے، اور آج تک اس کے ماننے والے اسے نبی مانتے ہیں۔ اس لیے آج دیکھیں آپ، برطانیہ میں، یورپ میں، امریکہ میں ان کی پناہ گاہیں ہیں، وہیں سے یہ اپنا کام کرتے ہیں، اسی ایجنڈے پہ یہ چلتے ہیں۔ مالی سپورٹ انہیں برطانیہ اور یورپ کی طرف سے ملتی ہے، اور ان کا مشن یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے ختم نبوت کے جذبے کو ختم کیا جائے۔ اور ہمارے مسلمان بیچارے دین سے اتنے دور ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ مرزا قادیانی ہے کون، اور قادیانیت کہتے کسے ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں۔ وہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، آپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ جائیں گے، آپ کے ساتھ نمازیں بھی پڑھیں گے، لیکن اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے وہ خطرناک عزائم اور خطرناک عقائد اپنے دل میں چھپا کر رکھتے ہیں، کہ اگر ان عقائد میں ایک مسلمان ایک مرتبہ گھیر لیا جائے تو پھر کبھی وہ اس دلدل سے نکل نہیں سکتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی کا جو تعارف تو میں نے کرا دیا۔ مرزا غلام قادیانی کا 1908 میں اس کا انتقال ہوا۔ مرزا بشیر الدین لکھتا ہے کہ یہ واش روم میں، چونکہ بار بار ان کا آنا جانا تھا، دن میں 70 سے زائد مرتبہ یہ بیت الخلاء جایا کرتا تھا، اس لیے کہ اسے دست کی بیماری تھی، اسے موشن لگے تھے، تو بعد میں ڈاکٹروں نے مشورہ کیا کہ بار بار چارپائی سے اٹھ کے بیت الخلاء میں آنے تک اسے تکلیف ہوتی ہے، اس کی چارپائی کو بیت الخلاء کے ساتھ ہی رکھ دیا جائے تاکہ فوراً یہ بیت الخلاء پہنچ جایا کرے۔ اکثر اس کا پیشاب جو ہے وہ شلوار میں ہی نکل جاتا تھا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس کی کتاب ہے سیرت المہدی، اس کے بیٹے نے لکھی ہے، اس میں اس نے ساری تفصیل لکھی ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو مطالعہ کر سکتا ہے سیرت المہدی کے عنوان سے۔ تو آخر میں اس کی چارپائی بیت الخلاء کے ساتھ لگا دی گئی، یہ بیت الخلاء اندر گیا اور وہیں پہ پیشاب کرتے کرتے یہ اس دنیا سے دفع ہو گیا، اور یہ فتنہ اپنے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ لیکن پیچھے اس نے اپنے کارندے چھوڑ رکھے تھے جو مخصوص دنیاوی مفاد کی خاطر ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہوئے، میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اس فتنے کو آج بھی پھیلا رہے ہیں۔ تو میں نے عرض یہ کیا کہ علماء نے جب اس کے دعوے کو سنا تو پھر اس کے بعد اس کے خلاف ایک بہترین جو ہے وہ تحریک کا آغاز کیا گیا۔ ہر محاذ پہ اس کو جو ہے وہ ہر محاذ پہ اس کو چیلنج کیا گیا، میدان مناظرہ کے اندر، میدان سیاست کے اندر، علمی میدان کے اندر، تحقیق و تصنیف کے اور تحریر کے میدان میں اور تقریر کے میدان میں، خطابت کے میدان میں اکابرین امت نے اس کا تعاقب کیا، اور الحمدللہ پھر اس سلسلے میں بڑی تحریکیں چلائی گئیں۔ سن 1953 کی تحریک کی ختم نبوت ہے، لیکن یہاں یہ بات میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ 1947 14 اگست 1947 کا ہمارا یہ ملک آزاد ہوتا ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ 6 سال کے بعد جو ملک ہمیں اسلام کے نام پہ ملا تھا، کلمے کی برکت سے ملا تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے ملا تھا، لیکن یہاں کے مسلمانوں کو اور علماء کو صرف 6 سال کے بعد ختم نبوت کے لیے تحریک چلانی پڑ گئی کہ ختم نبوت کا نعرہ لگانا بھی اس ملک میں جرم بن گیا تھا۔ جو کہتا تھا ختم نبوت زندہ باد، اس کے لیے اس ملک کا قانون تھا اسے گولی مار دی جائے۔ اندازہ لگائیں کہ یہ ملک شروع سے ہی غیروں کے قبضے میں رہا ہے اور آج تک یہ تسلسل قائم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک صالح حکومت عطا فرمائے جو اسلام کا بول بالا بھی کر سکے۔ تو 1953 میں ختم نبوت کے عنوان سے تحریک چلی جس میں 10,000 نوجوان شہید ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اتنے سخت حالات تھے کہ ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانا بھی جرم تھا۔ آج جو ہم انتہائی آسانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین پہ عمل کر رہے ہیں اور ختم نبوت کی تحریک میں کام بھی کر رہے ہیں اور ختم نبوت کے نعرہ بھی لگاتے ہیں اور ختم نبوت کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی تاریخ سے واقف ہونا چاہیے کہ اس ختم نبوت کے نام کے لیے 10,000 نوجوانوں کا خون وہ اللہ کے راستے میں بہا ہے، بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے ایک کتاب ہے تاریخ ختم نبوت آغا شورش کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، جس میں انہوں نے مختلف واقعات نقل کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا 1953 کی تحریک کا کہ جب یہاں پاکستان میں ختم نبوت کا نعرہ لگانا اس پہ پابندی تھی، جو شخص ختم نبوت کا نعرہ لگاتا تھا اس کی سزا یہ تھی کہ اسے گولی مار دی جائے۔ ایک جگہ مسجد میں اذان ہو رہی تھی
اور عجیب و غریب قسم کے حالات تھے۔ مسجد میں اذان ہوئی، ایک شخص اسپیکر پہ اذان دینے کے لیے گیا، اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ چونکہ اسپیکر پہ اور کھلم کھلا اذان دینے پر اور ختم نبوت کی تحریک چلانے پر پابندی تھی، وہ جلسہ ختم نبوت کا تھا، وہاں اذان ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، پیچھے سے فائر کھولا گیا اور اس شخص کو شہید کیا گیا۔ دوسرے نے دیکھا کہ اذان کے الفاظ ادھورے رہ گئے، وہ مائک پہ آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ابھی یہ صدا بلند کی تھی کہ اس کے بھی فائر کیا گیا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا بلند ہوئی، تیسرے ساتھی نے آ کے یہ صدا جو ہی بلند کی، اسے بھی گولی مار کے شہید کر دیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ آخر میں لا الہ الا اللہ تک جب اذان مکمل ہوئی تو 7 سے 8 مسلمان نوجوان شہید ہو چکے تھے، لیکن الحمدللہ ایمانی حرارت تھی کہ وہ ایمانی حرارت ایسی تھی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ استقامت دی کہ اذان مکمل ہو جائے، چاہے ہمارا خون اللہ کے راستے میں بہتا ہے تو بہہ جائے۔ تو اندازہ لگائیں کہ کس طرح کی قربانیاں دی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے ختم نبوت کے نعرے پر چونکہ پابندی تھی، ایک نوجوان کو پولیس نے گرفتار کیا جو ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتا تھا۔ جیسے اس کو گرفتار کیا تو پولیس والوں نے اسے مارنا شروع کیا۔ جیسے جیسے پولیس والے اسے مارتے تھے وہ کہتا تھا ختم نبوت زندہ باد۔ پولیس والے ایک ڈنڈا مارتے وہ کہتا ختم نبوت زندہ باد۔ پولیس والے 2 ڈنڈے مارتے وہ کہتا ختم نبوت زندہ باد۔ آخر اسے عدالت میں پیش کیا گیا جج کے سامنے۔ اب جج اس سے جو سوال کرتا وہ آگے سے کہتا ختم نبوت زندہ باد۔ جج نے کہا کہ شاید یہ کوئی ذہنی مریض ہے، لیکن جب اسے سزا سنانی چاہی، اسے کہا کہ تمہیں اس ختم نبوت کے نعرہ لگانے کے جرم میں 1 سال کی سزا ہے۔ اس نے کہا ختم نبوت زندہ باد۔ جب اسے کہا کہ تمہیں 2 سال کی سزا ہے، کہا ختم نبوت زندہ باد۔ کہا 3 سال کی سزا ہے، اس نے ایک ہی جواب تھا ختم نبوت زندہ باد۔ کہا تمہیں 4 سال کی سزا ہے، اس نے کہا ختم نبوت زندہ باد۔ 20 سال کی سزا تک وہ جب جج گیا، اس ہر دور ہر وقت وہ کہتا تھا ختم نبوت زندہ باد۔ آخر میں جج نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی پاگل اور دیوانہ ہے، اسے رہا کر دیا جائے۔ اس نے پھر بھی نعرہ لگایا ختم نبوت زندہ باد۔ مسلمانوں کا یہ ایمان تھا، یہ قربانیاں تھی، یہ جوش تھا، یہ جذبہ تھا۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ساری زندگی اللہ کے راستے میں ختم نبوت کے عنوان پہ کام کرتے ہوئے گزری ہے، حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ وہ شخص ہے کہ جس کا دل اسلام کے لیے دھڑکتا ہے، اور اس نے اکیلے اتنا کام کیا ہے ختم نبوت کے عنوان پر کہ شاید کوئی ایک ادارہ بھی اتنا کام نہ کر سکتا، ایک صدی کے اندر ایک ادارہ اتنا کام نہ کر سکتا جتنا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اکیلے اتنا کام کیا ہے۔ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے خطابات سے نوجوانوں میں جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ آپ پوری رات اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے عنوان پر بیانات کرتے تھے، علماء عوام کی رہنمائی کر رہے تھے، خود بھی قربانیاں دے رہے تھے، پھانسی گھاٹوں میں، جیلوں کے اندر ہتھ کڑیوں کی جھنکار کے اندر، پاؤں میں بیڑیوں کو برداشت کرتے ہوئے اور جیل کی کال کوٹریوں کو برداشت کرتے ہوئے اس زمانے میں علماء نے ہر چیز کو برداشت کیا، لیکن عوام کی رہنمائی کی، عوام کو بتایا کہ مرزا قادیانی جھوٹا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی نہیں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آخری نبی نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا خاتم النبیین کا منصب کسی کو حاصل نہیں ہے۔ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ خطاب فرما رہے تھے ایک جگہ پہ، آپ کے خطاب کو سنتے ہوئے ایک بارات وہاں سے گزر رہی تھی جس میں ایک دولہا تھا، اس کی ماں بھی موجود تھی اور رشتہ دار بھی تھے۔ جب وہاں اس ماں نے ختم نبوت کے عنوان پہ بیان سنا اور اس نے دیکھا کہ مسلمان نوجوان اپنے گریبان کھول کر ختم نبوت کے عنوان پہ جان دے رہے ہیں، اپنے بیٹے کو جو کہ دولہا تھا اور دلہن لینے جا رہا تھا، کیا قربانیاں تھیں اور کیا قربانی والی مائیں تھیں اس وقت، کیا مسلمانوں کے ایمان اور جذبے تھے۔ اس ماں نے کہا بیٹا میری خواہش یہ ہے کہ کل میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں۔ یہ بیٹا باقی مائیں اپنے آپ کو پیش کریں گی کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے اپنے بیٹے آپ کے لیے شہید کروائے، ہم آپ کے لیے شہید بیٹوں کی مائیں بنی ہیں، میں بیٹا اللہ کے نبی کو کیا جواب دوں گی؟ تم ایسا کرو اس شادی کو چھوڑو اور دلہن کو لانے کی بجائے تم بھی ختم نبوت کے میدان میں کود پڑو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج قربان ہو جاؤ، جان دے دو، تاکہ کل فخر سے میں کہہ سکوں کہ میں بھی
ایک شہید ختم نبوت کی ماں ہوں، اور دلہن کا کیا ہے، رب تمہارا نکاح جنت میں اس سے اچھی دلہن سے کروا دے گا۔ وہ نوجوان اپنی ماں کی اس پراثر تقریر سے متاثر ہوا، اس نے اپنا گریبان کھولا۔ اس وقت ختم نبوت کے عنوان پر مسلمان مجاہدین اور ختم نبوت کے نوجوان آگے بڑھ رہے تھے۔ حکومت نے راستہ روک رکھا تھا، ختم نبوت کے لیے آگے بڑھنے نہیں دے رہے تھے، مظاہرہ ہو رہا تھا۔ یہ نوجوان جو بارات میں دلہن لینے جا رہا تھا، اس نے بھی اپنے آپ کو آگے کیا اور میدان میں کودا اور وہیں گولی کھائی سینے پہ اور شہید ہو گیا۔ تو یہ جذبات تھے اس دور میں مسلمانوں کے، اتنی قربانیاں دی مسلمانوں نے کہ تب جا کر کے اس ملک کے اندر پھر ختم نبوت کا قانون بنا ہے۔ اسی طریقے سے سن 1974 کے اندر پھر تحریک ختم نبوت دوبارہ چلی۔ 1973 میں ایک واقعہ ہوا کہ مسلمان کالج کے کچھ مسلمان نوجوان تھے جو پنجاب سے خیبر پختونخوا کے چند علاقوں میں سیاحت کے لیے جا رہے تھے، سیر تفریح کے لیے جا رہے تھے۔ جب ان کی ٹرین اور ان کی ریل گاڑی چناب نگر کے اسٹیشن سے گزر رہی تھی، انہوں نے دیکھا کہ وہاں مرزا قادیانی کے چند چیلوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے پمفلٹ اٹھا رکھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں۔ تو اس مسلمان نوجوانوں کو جوش آیا، انہوں نے وہ پمفلٹ سارے پھاڑ دیے اور وہاں ان کو تنبیہ کی کہ آئندہ ایسا نہ کریں، اگر دوبارہ ایسا کیا تو آپ کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ جناب نگر کے قادیانیوں کو یہ بات بڑی بھاری گزری۔ یہ مسلمان نوجوان جب سیر تفریح کر کے واپس ٹرین سے آ رہے تھے اپنے گھروں کی طرف، جب جناب نگر پہ یہ اسٹیشن پہ ٹرین پہنچی، وہاں قادیانی ڈنڈوں کے ساتھ، لوہے کی سلاخوں کے ساتھ، پستولوں کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے ٹرین کو روکا، باقی مسافروں کو تو چھوڑا، لیکن یہ جو ڈبے میں نوجوان موجود تھے، ان نوجوانوں کو اتار کے وہاں انہیں تشدد کا نشانہ بنایا۔ ان میں سے کئی نوجوانوں کو شہید کر دیا، کہیں کو معذور کر دیا زندگی بھر کے لیے، اور کہیں کو اتنا مارا کہ ان کے جسم سوج گئے۔ یہ خبر جب جنگل کی آگ کی طرح پورے پاکستان میں پھیلی، اس دور میں اکابرین امت نے اس پر ایکشن لیا اور قادیانیت کے خلاف بھرپور تحریک چلی۔ الحمدللہ 7 ستمبر 1974 کو آپ کی پاکستان کی قومی اسمبلی میں حضرات اکابرین امت کی کوششوں سے الحمدللہ قادیانیت کو ہمیشہ کے لیے پاکستان میں کافر قرار دیا گیا۔ تو میرا جو بیان تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ آگے 7 ستمبر آ رہا ہے، 7 ستمبر یوم ختم نبوت ہے، اور یہ 7 ستمبر 1974 کو قادیانی اس ملک میں کافر ہوئے تھے۔ آج قادیانیوں کی طرف سے ایک بات کی جاتی ہے کہ جی کسی قومی اسمبلی کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو مسلمان کہے یا کافر کہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ قومی اسمبلی میں مقدمہ لے کے جانے والے ہمارے اکابر نہیں تھے، بلکہ اس دور میں ان کا گرو مرزا ناصر، جو اس وقت ان کا خلیفہ تھا اور پاکستان کے اندر ان کی سرپرستی کر رہا تھا، اس نے ذوالفقار علی بھٹو کو جا کے درخواست دی تھی کہ جی یہ ملا ہمیں کافر کہتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی ایسی ترتیب رکھی جائے کہ بحث کرائی جائے ہماری، کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر سکیں۔ اس کے درخواست کے اوپر ذوالفقار بھٹو نے علماء کو دعوت دی اور حضرات اکابرین امت نے مفتی محمود صاحب مفکر اسلام، حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت، علامہ یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت، اسی طریقے سے مولانا عبدالستار خان نیازی بریلوی علماء کی سرپرستی کر رہے تھے، اور اہل حدیث علماء کی طرف سے بھی چند لوگ تھے، جماعت اسلامی کی طرف سے بھی چند لوگ تھے، سب نے مل کر کوششیں کی اور سب کی مشترکہ کوششوں سے اللہ رب العالمین نے قومی اسمبلی میں یہ قرارداد پاس کروائی کہ سب نے دلائل سن کر کے 11 دن تک قادیانیوں کو موقع دیا گیا کہ اپنا ایمان ثابت کرو۔ 11 دنوں میں اکابرین امت نے مرزا قادیانی کی کتابوں کو کھول کے اسمبلی کے ممبران کے سامنے پیش کر دیا کہ مرزا قادیانی کیا کیا کفر بکتا ہے، اس کی اپنی ذات کیسی تھی کہ وہ زنا کا عادی تھا، شراب کا عادی تھا، اس کی کوئی رات بے حیائی سے بغیر نہیں گزرتی تھی، وہ شخص تو ایک سلیم الفطرت انسان بھی نہیں تھا کہ جائے کہ وہ نبی ہو، اس نے اللہ کی کتنی گستاخیاں کی ہیں، اس نے انبیاء کی کتنی گستاخیاں کی، اس نے مسلمانوں کو کیسی ننگی گالیاں دی ہیں۔ جب یہ بات ساری اسمبلی کے ممبران کے سامنے پیش کی گئی مرزا ناصر کی موجودگی میں، پھر اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے دستخط کر دیے کہ مرزا قادیانی اور اس کے متبعین پاکستان کے اندر قانوناً کافر ہیں۔ اب مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ الحمدللہ 7 ستمبر 1974 کا وہ تاریخی دن ہے جس دن آپ کے اکابر اور مسلمانوں کی محنت سے، قربانیوں سے ہمیں یہ موقع نصیب ہوا کہ ہم نے اس ملک میں یہ دن دیکھا کہ قادیانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلتے پھرتے دشمن ہیں اور چلتے پھرتے آپ کے حق پہ غصب کرنے والے، آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والے یہ بدقوماش ہیں، انہیں کافر قرار دیا گیا۔ اب پاکستانی آئین کے مطابق قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اگر یہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے ان پہ سزا جاری ہوگی۔ اسی طریقے سے اپنی مسجد کو عبادت گاہ نہیں کہہ سکتے، اسی طریقے سے مسلمانوں کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، صحابہ کرام کی اصطلاح ہے
المؤمنین کی اصطلاح ہے۔ اس طریقے سے اپنی عبادت گاہ کو وہ مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے اس کفری عقائد کی کھلم کھلا تبلیغ اور اعلان نہیں کر سکتے۔ یہ تمام تفصیل ہے جو کہ اس آئین کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور الحمدللہ ہمارے اکابر کی محنت سے سن 1974 میں یہ آئین کے اندر شامل کر دی گئی یہ شک کہ قادیانی اس ملک سے دائرہ اسلام سے، اس ملک میں دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اب بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، ہم اپنے ارد گرد اور اپنے آس پاس اوس پڑوس میں دیکھیں، اگر کوئی قادیانی ہو ہمیں اس سے بالکل قطع تعلق ہی کرنی ہے۔ قادیانیوں کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا، ان کے ساتھ دوستی رکھنا، ان کے ساتھ کاروبار کرنا، ان کے ساتھ میل جول رکھنا، ان کے گھروں میں آنا جانا، ان کی خیر خیریت دریافت کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنا یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے، بالکل ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس ختم نبوت کے مسئلے کو پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اپنے گھر پہ جو ہے اس کا تذکرہ کریں اور قادیانیت کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ کتنے ہی مسلمان تھے جو اپنی غفلت کی وجہ سے یا تو عورت کے لالچ میں یا پیسے کی لالچ میں آگے اور ان قادیانیوں کے ساتھ ہو گئے، اور قادیانی بن کے اپنے ایمان کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ اس لیے میں نے ایک بات یہ عرض کی کہ یہ 7 ستمبر کا دن ہے، ہمیں اسلامی تاریخ کو، اپنے ملک کی تاریخ کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ آج ہمیں یہ تو شاید معلوم ہوگا، بعض کو، کسی کو شاید یہ بھی آج کے دور میں اب معلوم نہ ہو کہ 6 ستمبر 1965 یہ یوم دفاع پاکستان ہے۔ اس دن پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ تھی، اللہ نے پاکستان کو فتح نصیب فرمائی تھی۔ لیکن 7 ستمبر جو اس کے بعد ایک دن کے بعد آتا ہے، قومی سطح پر اس دن کو نہیں بنایا جاتا۔ آج اس ملک کا المیہ ہے کہ 14 اگست تو بنتا ہے، 11 ستمبر تو بنتا ہے، 25 دسمبر بھی اس ملک میں بنتا ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کا دن عیسائیوں کی طرف سے کہا گیا ایسٹر کے نام سے۔ لیکن جو ختم نبوت کی تحریک میں اتنی بڑی کامیابی پاکستان کے مسلمانوں کو ملی ہے، وہ اس دن کو آج نہیں بنایا جاتا۔ اس تحریک میں علماء نے بڑی قربانیاں دی۔ میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آدھی زندگی جیل میں گزاری ہے، اور آپ نے اکثر زندگی جیل میں گزار کے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اگر جیل کی کال کوٹریوں میں جانا پڑے تو کوئی پرواہ نہیں۔ ہندوستان کے اندر بھی اکابر علماء پہ بڑا ظلم کیا گیا، کئی عرصے انہیں قید رکھا گیا۔ اس طریقے سے پاکستان کے اندر دیگر اکابرین میں مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی دیکھیے کہ آپ کا ایک ہی بیٹا تھا زین العابدین، لیکن جب آپ کو پتہ چلا کہ مانسہرہ کے علاقے میں قادیانی مناظر اور مرزائے مناظر اللہ دتا وہ مناظرے کے لیے آیا ہوا ہے، اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ علماء کو چیلنج کر رہا ہے، آپ کا یہ بیٹا اس وقت زین العابدین بڑا بیمار تھا، آپ نے اسے بیماری کی حالت میں چھوڑا، آپ نے فرمایا کہ میں پیغمبر کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے مانسہرہ کے علاقے میں جاؤں گا۔ آپ لاہور سے لاری اڈا پہنچے، لاہور کے علاقے سے آپ روانہ ہو رہے تھے۔ جب آپ اسٹیشن پہ پہنچے لاری اڈا پر، آپ کو کسی نے خبر دی حضرت آپ کے بیٹے زین العابدین کا جو اکلوتا بیٹا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ اس کے جنازے کا کفن دفن کا انتظام کرو، بیٹے کا جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کرنا فرض عین ہے۔ غلام غوث ہزاروی بیٹے کا جنازہ تو چھوڑ سکتا ہے لیکن پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ بیٹے کو جنازے کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے روانہ ہوئے۔ اسی طریقے سے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ متوفی سن 1352 ہجری ہیں، مقدمہ بہاولپور کے عنوان سے پوری ایک کتاب ہے، اس میں یہ تفصیلی واقعہ ہے کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ بہاولپور کی سرزمین پر ایک مسلمان خاتون کا نکاح کسی قادیانی سے ہو گیا ہے، اور اس مسلمان خاتون نے عدالت میں یہ کیس دائر کیا ہے کہ اس قادیانی سے میری جان چھڑائی جائے، لیکن وہ قادیانی چھوڑتا نہیں، چونکہ اس وقت قادیانی مطلقاً کافر نہیں قرار دیے گئے تھے، ان کے کفر کا لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ 80 سال کی عمر میں بواسیر کی آپ کو بیماری تھی، انتہائی کمزوری اور نقاہت تھی۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ آرام کریں، آپ نہ جائیں، ہم جو ہے وہ آپ کی جگہ ختم نبوت کے اس مقدمے کے لیے بہاولپور چلے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی ساری زندگی تو اللہ کے نبی کے دین کے لیے کچھ کام کرنے کا موقع نہیں ملا، آج آخری وقت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عنوان پر جانے کا موقع مل رہا ہے، مجھے محروم کرتے ہو۔ چنانچہ آپ نے فرمایا مجھے چارپائی کے ساتھ باندھ دو تاکہ سفر کے دوران چارپائی اگر ہلے تو تکلیف نہ ہو۔ آپ کو چارپائی پہ لٹا کے
ٹرین پہ بٹھایا گیا اور ریل گاڑی کا سفر دیوبند سے آپ نے بھاولپور کا اس بیماری کی حالت میں کیا۔ آپ کی چارپائی کو عدالت میں لا کے رکھا گیا اور وہاں پہ آپ نے دلائل کی بنیاد پر مرزائے مناظر کو شکست بھی دی، اور آپ کی محنت اور کوشش سے پھر بعد میں جیل میں عدالت نے فیصلہ کیا کہ مرزائی کافر ہیں اور اس مسلمان خاتون کا نکاح اس سے ختم کیا جائے اور اسے آزاد کر دیا جائے۔ تو بیماری کی حالت کو بھی ان لوگوں نے نہیں دیکھا، اپنے بچوں کے جنازوں کو بھی انہوں نے چھوڑا ہے، شادیوں کو بھی چھوڑا ہے، ہر قسم کی خوشی کو قربان کیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے۔ اس لیے ایک بات میں نے عرض کی کہ یہ 7 ستمبر کا دن تاریخی دن ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ختم نبوت کے عنوان پہ اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے بچوں کو تیار کریں، ختم نبوت کے سپاہی بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کاملہ کا تقاضا بھی یہی ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین جو کچھ کہا اور سنا سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ تمام کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔